اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء جی السلام علیکم جی، سید ہاشم فرحان یاسر کا جی اپنی تمام آڈینس کو السلام علیکم، اور ہاشم انفو 2.8 چینل پر ویلکم۔ انتہائی اہم ٹاپک لے کے آیا ہوں جی آپ کے پاس کہ مختلف نبیوں کی اور پیغمبروں کی جو قومیں تھیں ان پر کس قسم کے عذاب آئے اور کن کن وجوہات کی بنا پر آئے، ان پہ بات کریں گے۔ اور ہم بحیثیت مسلمان جو حضور پاک کے امتی ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم میں کیا کیا خرابیاں ہیں، یہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، اس کی وجوہات پر بھی ہم بحث کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ان قوموں کا میں بتاؤں گا آپ کو جن پر اللہ تعالیٰ کے جو تھے وہ مختلف قسم کے عذاب جو تھے نازل ہونے کی، ان کی وجوہات کیا تھیں، ان پہ ہم بات کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ لیں حضرت لوط کی جو قوم تھی، یہ جی عورتوں کی بجائے مردوں سے تعلقات، یہ جنسی تعلقات بناتی تھی یہ قوم، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس قوم پر مسلط ہوئی۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے، حضرت جبرائیل بھی آپ نے نہیں کہنا، اپنا تلفظ بھی ٹھیک کریں، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں کے اوپر اس بستی کو اٹھایا تھا اور پھر الٹا کے غرق کر دیا تھا میرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے ان کی قوم کا بڑا، کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، یعنی کہ پنجابی کہی تھا ناپ تول جو ٹھگی مار دی سی اے والی قوم۔ پھر اس پہ آسمانی عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، کیا آسمانی عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ پوری قوم غرق ہو گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا مشہور ہے، اس پہ کافی موویز وغیرہ بھی بنی ہے، دا نوحہ اس پہ مووی آپ دیکھیں نا، NOAH، بہت پیاری مووی ہے، آپ اس کو دیکھیے گا، HBO کی یہ آئی تھنک ہے، اس پہ آپ کو بڑی پیاری تصویر کشی کی گئی ہے۔ پھر پانی میں غرق کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی واقعہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھی یہ قوم۔ اور پھر اس قوم پہ جو عذاب آیا تھا وہ مینڈکوں کا عذاب تھا، یعنی کہ شہری جہاں پہ بھی جاتے تھے مینڈک ان کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ اور غرض یہ کہ مینڈکوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حضرت موسیٰ کی قوم کا جینا دھوبر کر دیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ادھر ہم ذکر کریں گے۔ واحد وہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے لکھنے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا، بعد میں اسی وجہ سے قلم کا بھی ایجاد ہوا۔ یہ قلم ہے، یہ دو جو کینچی والا کاف ہے نا، اس سے ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت ادریس کی بھی جو قوم تھی وہ بت پرستی اور شراب نوشی میں ملوث رہا کرتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ہے اس قوم میں اتفاق نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ قوم تباہ ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی، جس کی وجہ سے اس کا بھی انجام کوئی اچھا نہ ہو پائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اگر قوم کی ہم بات کریں تو یہ وہ قوم تھی جو بندر جو ہے، جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ اور اس قوم کا جو تھا وہ ڈرا بیک یہ تھا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی جاندار مخلوقات تھیں یہ ان پر ظلم و جبر ڈھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر گزرے ہیں جو جنات اور جانوروں سے بخوبی بات چیت کر لیا کرتے تھے اور ان کی زبان کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے کہ جن کی قوم کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ حضرت صالح نے پتھر سے اونٹنی کا جو ہے یہ معجزہ دکھایا تھا، کیونکہ کوئی معجزہ مانگ رہی تھی، جی آپ کو ہمیں معجزہ دکھائیں تو ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اور یہ جو ہوتی ہے نا ایک حجت پورا کرنے کے لیے معجزہ ہوتا تھا، یہ من جانب اللہ ہوا کرتا تھا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، پیغمبر کو معجزہ دے کر بھیجا، لیکن واحد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی تھے جو سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر آئے۔ پھر اس قوم نے کیا کیا، اس قوم کا بڑا ایک تھوڑا سا لمبا واقعہ ہے کہ حضرت صالح نے کہا کہ بھی ایک دن جو ہے میری اونٹنی جو ہے یہ پانی پیا، کیونکہ پانی بہت پیا کرتی تھی، حضرت صالح کی جو اونٹنی تھی وہ بہت پانی پیتی تھی وہ، ٹھیک ہے۔ اور اس بستی کے دوسرے لوگوں کو پابند کیا گیا کہ بھی جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اس دن باقی جانور پانی نہیں پئیں گے۔ وہ 2-3 دن مطلب بستی والوں نے دیکھا، پھر ان میں ایک سازش
नमूदार हुई, उस कौम ने ये तहैया किया कि जी वो इस ऊँटनी के कत्ल का प्लान बनाएँगे और इसको कत्ल करेंगे। फिर ऐसे ही हुआ कि अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी हुई, उस ऊँटनी को तीरों से मार कर कत्ल किया गया, फिर उसकी गोश्त की जो तक़सीम थी वो की गई। फिर ये पूरी कौम अल्लाह ताला ने पहाड़ के नीचे गर्क कर दी थी, जिसको कौम समूद भी कहा जाता है। अब आए कि हम उम्मती हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह ताला अगर नबी पाक ये रो के दुआएँ ना की होती अपने अल्लाह ताला से, जी मेरी कौम को बख्श देना, मेरी कौम को बचा लेना, पर हमने रेप भी करने हैं, हमने हर वो गुनाह करना है। हैप्पी न्यू ईयर जो मनाने का तरीका हमारी कौम में है, वो मेरा नहीं ख्याल किसी और कौम में हो। हम इसको वल्गैरिटी की तरफ लेके चले जाते हैं, यानी कि बिस्तर पे सेलिब्रेशन को हम नाम दे देते हैं सेलिब्रेशन का, कि जी हमने हैप्पी न्यू ईयर मनाया। रेप हमने करना, मुझे बताएं क्या आपकी माँ, बहन या बेटी रात को 12 बजे ट्रैवल कर सकती है? आप में ये हिम्मत ही नहीं है कि आप अपनी माँ, बहन, बेटी को आधी रात को कहें कि बेटा जाओ ज़रा बाहर का कोई काम करो। क्यों? आपको पता है कि ये जगह सेफ़ नहीं है, यहाँ पे दरिंदे फिरते हैं, यहाँ पे हवस के मारे कुत्ते फिरते हैं जो गोश्त की तलाश में रहते हैं। खुदा की कसम अगर हम हुज़ूर पाक की उम्मत ना होते, मैं आपको बड़े दावे से कह रहा हूँ, हमने भी बंदर बन जाना था, हमने भी पानी में गर्क हो जाना था, हम पे भी मेंढकों का अज़ाब आना था, हम पे भी कोई चूहों की बीमारी का अज़ाब आना था, हम पे भी कोई आसमानी आफ़ात गिरनी थी। लेकिन सदके जाऊँ मेरे नबी पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि जिन्होंने अल्लाह ताला से रो के दुआएँ मांग के आपको बंदर बनने से बचा लिया। वरना मेरा नहीं ख्याल कि आपकी कौम में कोई ऐसी गलाज़त, ऐसी गंदगी ना हो जिसकी वजह से आपकी कौम पर जो है वो हमारी कौम पर अज़ाब। बेवा का माल हमने खाना है, ठीक है? औरतों के सरों से, बहनों के सरों से, बेटियों के सर से चादरें आपने उतारनी है। मतलब ये हॉबी बन चुका है, जिसके पास 4 पैसे आ जाएँ वो लाज़मी ये लानतियों वाला काम करता है हमारे मुआशरे में। मैं फिर कह रहा हूँ कि दुआएँ दें हुज़ूर पाक को हर साँस के साथ, हर हर आहट के साथ, हर कदम ब कदम उनको दुआएँ दें कि उनकी हस्ती ने आपको बंदर बनने से बचा लिया। सो बड़ी ये शॉर्ट वीडियो थी जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ नबियों की कौमों के बारे में बताया आपको, ठीक है? उनके अज़ाब के बारे में बताया जो अल्लाह ताला की तरफ से उन पे नाज़िल हुआ, और जो है उन अज़ाबों के नाम क्या थे, मैंने वो भी इन शॉर्ट आपको बताए। गुज़ारिश है कि मेरे चैनल हाशिम इन्फो 2.8 को सब्सक्राइब लाज़मी करें। इसी तरह की बेसिक और छोटी-छोटी आईक्यू की, जनरल नॉलेज की मैं वीडियोज़ लेके आपके पास आता रहूँगा, जिससे इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, और आप अगर टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो आपको बहैसियत टीचर और स्टूडेंट भी आपको फ़ायदा मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।